حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جنگل میں کھڑا تھا۔ اس نے اوپر بادل میں سے ایک آواز سنی کہ جا اور فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دے۔ اس نے دیکھا کہ وہ بادل ایک جانب بڑھا اور ایک پتھریلی زمین پر پانی برسایا۔ وہ پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں میں بہنے لگا اور پھر سب ایک نالی میں جمع ہو گیا۔ وہ آدمی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ پانی کہاں جاتا ہے نالے کے ساتھ ساتھ چلا، اور ایک مقام پر اس نے اس شخص کو دیکھا جو اس پانی کو اپنے باغ میں بیلچے سے ادھر ادھر پھیلا رہا تھا۔ اس آدمی نے باغ والے سے پوچھا، اے بندہ خدا، تیرا نام کیا ہے؟ باغ والے نے کہا، میرا نام فلاں ہے، یعنی وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس آدمی نے جواب دیا، میں نے بادل میں سے جس نے یہ پانی برسایا ہے آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر، یعنی تیرا نام لیا تھا۔ تو اپنے باغ میں ایسا کون سا نیکی کا کام کرتا ہے کہ بادل کو تیرا نام لے کر حکم ہوا کہ تیرے لیے پانی برسائے؟ باغ والے نے کہا، تو نے یہ بات بتائی ہے تو میں بھی تجھے بتاتا ہوں، جو کچھ میرے باغ میں پیدا ہوتا ہے میں اس کا 1/3 صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں، اور 1/3 اس باغ میں اس کی ترقی کے لیے لگا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور اسی طرح خرچ کرے جس طرح دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کو بھی یہ بھی محبوب ہے کہ انسان اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اور یہ بھی محبوب ہے کہ وہ اپنے ذریعہ معاش میں ترقی کے لیے سرمایہ کاری بھی کرے۔ جب وہ اپنے مال کو اس طرح خرچ کرتا ہے تو پھر آسمان سے بھی برکتوں کی بارش ہوتی ہے اور یہ پیداوار بھی پھلتی پھولتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے سوچا کہ میں آج ضرور کچھ خیرات کروں گا، چنانچہ وہ رات کے وقت مال لے کر صدقہ دینے کے لیے نکلا، مگر اندھیرے کی وجہ سے صدقے کی رقم ایک چور کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ چور کو دے آیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں میں یہ چرچا ہوا کہ آج رات ایک چور کو خیرات دی گئی ہے۔ اس آدمی نے یہ سنا تو کہا، اے میرے اللہ، ہم تیرے ہی لیے ہے کہ صدقہ ایک چور کو مل گیا، اب آج رات میں پھر خیرات کروں گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر صدقہ دینے کے لیے نکلا، مگر اب کے ایک بدکار عورت کے ہاتھ پہ رکھ آیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں میں پھر یہ چرچا ہوا کہ آج رات ایک بدکار عورت کو خیرات دی گئی۔ اس آدمی نے جب یہ سنا تو کہا، اے میرے اللہ، ہم تیرے ہی لیے ہے کہ صدقہ ایک بدکار عورت کو مل گیا، اب آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ تیسری رات وہ پھر نکلا، مگر اب کے صدقہ ایک دولت مند شخص کو دے آیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں میں پھر چرچا ہوا کہ آج رات ایک دولت مند شخص کو خیرات دی گئی۔ اس آدمی نے یہ سنا تو کہا، اے میرے اللہ، ساری ہم تیرے ہی لیے ہے، صدقہ کبھی ایک چور کو، کبھی ایک بدکار عورت کو، اور کبھی ایک دولت مند کو مل جاتا ہے۔ اسے خواب میں بتایا گیا، تیرے سارے صدقات قبول ہو گئے۔ ممکن ہے کہ جو صدقہ تو نے چور کو دیا ہے وہ اسے چوری سے باز رکھے، اور جو تو نے بدکار عورت کو دے دیا ہے وہ اسے بدکاری سے باز رکھے، اور جو تو نے دولت مند کو دے دیا ہے اس سے وہ عبرت پکڑے، مگر جو کچھ اللہ نے اسے دے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ یعنی مال دینا، مٹھی بھر کے دینا، صرف اللہ کی رضا پر نظر رکھتے ہوئے دینا، اور ایسی جگہ بھی چلا جائے جو دینے والے کے نزدیک مستحق یا صحیح نہ ہو، مگر دیتے رہنا، یہی اللہ کو محبوب ہے، نہ کہ یہ جو مانگے اس کے بارے میں مکمل تحقیق کرنے پر تلے رہے، اور تلے رہنا اور اللہ کے لیے دینے کے بعد
معلوم ہو کہ غلط آدمی کو چلا گیا تو افسوس ملنا، نہ یہ کہ کسی ایسے دینی کام میں نہ دینا جو اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو یا اس کے نتائج اپنی پسند کے مطابق نہ نکلیں، تو کہنا میرے پیسے تو ضائع ہو گئے، پھر تو دینا اللہ کے لیے نہ ہوا، پھر تو اپنی مرضی یا نتائج کے لیے ہوا۔ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی دیں خالص نیت سے دیں اور اللہ کی رضا کے لیے دیں۔